منسا موسا کون تھا اور وہ دنیا کا امیر ترین بادشاہ کیسے بنا؟ کیا ان کی دولت آج کے دور کے امیر ترین شخص ایلون مسک سے بھی زیادہ تھی؟ اور انہوں نے ایسا کیا کیا کہ لوگ ان کو سونے کا بادشاہ کہتے تھے؟ منسا موسا 14ویں صدی میں مالی سلطنت کا عظیم حکمران تھا، جسے تاریخ کا سب سے امیر انسان بھی کہا جاتا ہے۔ منسا موسا کا اصل نام موسا تھا، جبکہ منسا کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ 1312 میں مالی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ منسا موسا مالی سلطنت کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر وہ شروع سے بادشاہ نہیں تھا۔ بادشاہ بننے سے پہلے وہ سلطنت میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا اور شاہی مشیر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق وہ بادشاہ ابو بکر دوئم کا قریبی رشتہ دار اور نائب تھا، جسے حکومت کے امور کا اچھا تجربہ حاصل تھا۔ ابو بکر دوئم کو سمندر پار دنیا دریافت کرنے کا جنون تھا۔ اسی شوق کے تحت اس نے بحیرہ اوقیانوس کے پار ایک عظیم بحری مہم شروع کی۔ روانگی سے پہلے اس نے سلطنت کا انتظام عارضی طور پر منسا موسا کے سپرد کر دیا۔ ابو بکر دوئم ہزاروں جہازوں کے ساتھ روانہ ہوا، مگر نہ وہ خود واپس آیا اور نہ ہی اس کے بیڑے کی کوئی خبر ملی۔ ایک لمبے عرصے تک انتظار کے بعد درباریوں اور عوام نے منسا موسا کو باقاعدہ طور پر مالی کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ تخت سنبھالتے ہی اس نے انصاف، نظم و ضبط اور ریاستی استحکام کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ دوستو، منسا موسا کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ آج کے دور کا امیر ترین انسان ایلون مسک بھی ان کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ مورخین آج تک ان کی دولت کا درست اندازہ نہیں لگا سکے۔ مالی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سونے کی کانوں پر قابض تھی۔ سونا، نمک اور تجارتی راستے اس کی دولت کے بڑے ذریعے تھے۔ اس کے دور میں مغربی افریقہ کی تقریباً آدھی دنیا کا سونا مالی سے آتا تھا۔ تجارتی قافلے صحرا کے راستے مصر، عرب اور یورپ تک جاتے تھے۔ منسا موسا ان راستوں پر ٹیکس وصول کرتا تھا، جس سے ریاست کا خزانہ بھرا رہتا تھا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہ دولت جمع کرنے کی بجائے خرچ کرنے میں مشہور تھا۔ وہ علماء، غریبوں اور مسافروں کی مدد کرتا تھا۔ اس کی سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اسے سونے کا بادشاہ کہتے تھے۔ یہی بے پناہ دولت اسے تاریخ میں منفرد مقام دیتی ہے۔ 1324 میں منسا موسا نے حج کا ارادہ کیا، جو تاریخ کا سب سے مشہور سفر بن گیا۔ اس کے ساتھ تقریباً 60,000 افراد کا قافلہ تھا۔ ہزاروں غلام اور سپاہی بھی اس کے ساتھ تھے۔ اونٹوں پر سونے کی بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ راستے میں جہاں بھی وہ رکا اس نے سونا خیرات کے طور پر تقسیم کیا۔ خاص طور پر مصر میں اس نے اتنا سونا بانٹا کہ بازار میں سونے کی قیمت ہی گر گئی۔ مورخین کے مطابق مصر کی معیشت کئی سال تک اس اثر سے باہر نہ آ سکی۔ یہ تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ جب ایک شخص نے عالمی معیشت کو متاثر کیا ہو۔ اسی حج کے دوران دنیا کو پہلی بار مالی سلطنت کی اصل طاقت کا علم ہوا۔ منسا موسا کا نام عالم اسلام اور یورپ میں مشہور ہو گیا۔ اس سفر نے افریقہ کو دنیا کے نقشے پر نمایاں کر دیا۔